ایسے ہی ہے سر. دیکھیں آپ نے ایفرٹ کرنی ہے اور دنیا اس وقت بقدر ایفرٹ ہے. آپ ایفرٹ کے بغیر اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی تو ایسا نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے اگر آج کافروں کو یہ مقام دیا ہے, اللہ کی مرضی سے سارا چیز ہوتا ہے نا, اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ایفرٹ کیے, انہوں نے اس میں اپنی ایفرٹس پٹ کی ہیں. آج جا کے آج ہم پہ ڈومیننٹ, اگر امریکن ہم پہ ڈومیننسی دکھا رہے ہیں یا اسرائیل ڈومیننٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر, تو ایفرٹس اس کے پیچھے. ہم نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں. پاکستان یا پوری مسلم ممالک کیا بناتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بناتے. آپ ڈومیننٹ کرتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں ہم لوگ صرف. آپ دیکھیں اس وقت چاہے سعودی عرب لے لیں, چاہے آپ دبئی لے لیں, یہ سارے آپ مجھے بتائیں کس پہ ڈومیننسی دکھاتے ہیں, ایون پاکستان. لیکن ہاں ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں کہ مایوسی کی بات میں یہاں پہ اب تھوڑی سی ہم جو اچھی بات ہے اب کہتے ہیں مسلمانوں کو, ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان آرمی ہے. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. کیا پاکستان کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے؟ 2 جہاز آئے تھے نا ابھی, ایک ابھی نندن کو لے کر آیا تھا اور دوسرا پتہ نہیں کس کو لے کر آیا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لا کے ہچے پھڑاتا, اے توڑا جہاز ہے, اے پھڑو توڑا جہاز. اگلی باری دیکھنا بھی مت پاکستان کی طرف. آج وہ ابھی نندن جو واگا بارڈر سے گیا تھا نا, اس کی شکل پہ شرمندگی تھی کہ اتنی بڑی ایئر فورس, اتنی بڑی آرمی, اور کٹ پڑی ہے تمہیں کشمیریوں سے. مار مار کے منہ سجا دیا تھا ان کے پائلٹ کا ہمارے لوگوں نے. یہ پیغام گیا تھا پوری دنیا میں کہ یہ ایک ایٹمی ملک ہے. اس ملک کی فوج دنیا کی سب سے بہادر فوج ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے اس ملک میں آ کے جو ہے نا کوئی آ کے کارروائی ڈال کے جائے. یہ پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو دینا چاہیے کہ آپ سب لوگ جو ہیں کچھ سیکھیں, پاکستان سے کچھ سیکھیں. ایران اتنا کمزور ملک, میں ایران کو صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل پہ مت مارو یار. تم میزائل کس نے بولا تم مارو؟ دیکھو تمہارے گھر میں بم کون رکھ کے گیا ہے, کس نے تمہارے گھر سے رپورٹنگ کی ہے, کس نے تمہارے گھر سے انٹیلیجنس فراہم کی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینسو ہو جاؤ, پہلے اپنا اندر پہلے جھانکو, کون ہے تمہارے اندر جس نے یہ کام کیا ہے. اوفینسو چھوڑو, ڈیفینسو تو صحیح ہو جاؤ. ڈیفینسو ہو جاؤ پہلے اپنا گھر. اب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں, باقی ممالک کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں لبنان ہے, یہ سارے مسلم ممالک ملک ہیں, کیا ان لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ نہیں سکتے کہ اسرائیل کس طریقے سے ان کے گھر پہ آگے حملہ کر کے چلے جاتا ہے؟ مجھے بتائیں ایک اسرائیل چلا کے دکھائے پاکستان پہ ایک میزائل, کیوں نہیں چلاتا وہ؟ کیا اسرائیل, آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان ہم سے طاقتور ہے؟ وہ تو کہتا ہے ہم بہت طاقتور ہیں. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان سے بہت طاقتور ہیں, تو چلائے نا پاکستان کے اوپر کوئی میزائل مار کے دکھائے. اس کے ٹارگیٹس, وہ سمجھتا ہے نا پاکستان میں ان کے ٹارگیٹس موجود ہوں گے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ریئلٹی چیک بتاؤں, کیا ایران پاکستان کے حکمرانوں جتنی غلامی کر سکتا ہے ویسٹ کی؟ نہیں. دیکھیں ایران, سنو نا جی, کیا ایران کی ہے اس نے کبھی؟ خمیر ہوتے ہیں یار, یہ ریئلٹی چیک ہے. آپ جب ان کے کہے پہ اوپر چلتے ہیں تو آپ فری ہوتے ہیں, اور فری ہوتے ہوتے آپ پھر ایٹم بم بنا لیتے ہیں, فری ہوتے ہوتے اپنی چیزیں اسٹرانگ کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے, لیکن بہرحال ایسے ہی ہے. ایران سے تو بہتر ہیں, افغانستان سے بہتر ہے. لیکن آپ جب ہمیشہ سے ریبیلیس رہتے ہیں, جب اپنے آپ کو حسین اور سے یزید سمجھتے ہیں اور اسی طرح میدان میں اترتے ہیں, تو جو ڈومیننٹ ہے یہ ایک ایرا چل رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایرا ہے جس میں ویسٹ کو اللہ نے ڈومیننٹ کیا ہے. وہ وقت بھی تھا جب گھوڑوں سے جا کر اسپین کو فتح کر لیا تھا, وہ وقت بھی تھا جب گھوڑے اور تلوار کے ساتھ اسی بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا. ہم آج بھی شاید اسی تلوار کو لے کر پڑے ہوئے ہیں. ہماری صرف, یا پھر ہمیں تلوار سے اوپر جو لرننگ والا پروسیس ہے اس میں, وہ حضرت عمر, وہ حضرت علی, وہ حضرت عثمان, وہ حضرت ابو بکر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی نصرت, ایسی ہستیاں وہ موجود تھیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج مسلمان اپنے اندر ایک عمر پیدا کر لے, آج مسلمان اپنے اندر ایک علی پیدا کر لے, تو میرے خیال سے یہ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے. مجھے 2021 میں ڈومیننسی دکھا رہا ہے نا, میں نے یہ بات اتنی سی ہے سر, 2021 میں بات ہے ہی نہیں. میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا 2021 میں, اور اس رات کو حملہ ہوا یہ بیت المقدس کے اوپر. وہ جس طرح مارچ کرتے ہوئے یہودی بہت بے حرمتی کرتے ہوئے اندر آ گئے, انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے, جمعے والا دن تھا, اور حملہ کیا. یہ 21 میں آپ کو پتہ ہے 21-22 میں ایک پوری ایپیسوڈ چلی تھی کہ آئے دن وہ حملہ کرتے تھے اور بوٹوں کے ساتھ مسجد کے اندر تقدس کو پامال کرتے ہوئے جاتے تھے. تو ایک جمعے کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیا تھا, اور خطیب جو مسجد کا ہماری بیت المقدس کا یعنی مسجد کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ
کہاں ہو صلاح الدین ایوبی، نظریں تمہیں ترس رہی ہیں، آہیں سسکتی ہوئی تمہیں آوازیں دے رہی ہیں کہ کہاں ہو. تو مجھے بڑی گلٹ فیل ہوئی. میں نے کہا یار 1.56 بلینز اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے. پھر مجھے اس وقت جب اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کی، پتہ تو پہلے تھا لیکن اس وقت اسماعیل ہانیہ کا نام آیا تو میں نے کہا یہ بندہ ہے، اور یہ بندہ واقعی انہیں چپتا تھا. یہ وہ بندہ تھا جو صلاح الدین ایوبی ثانی بن چکا تھا، جس نے ایک اتنی سی بیلٹ سے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو مجبور کیا ہوا ہے، سفارتی طور پر بھی اور گراؤنڈ کے اوپر بھی، کہ وہ ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں، وہ مار مار کے تھک گئے ہیں، یہ مار کھا کھا کے نہیں تھکے. تو اس بات سے ہم ان کے لیے دعا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھا، یہ بڑا تکلیف دہ وہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ اب ہمیں شہید تو زندہ ہے. ایسے بندے گزرے جا رہے ہیں لیکن ہم مقاصد میں شاید کامیاب نہیں ہو پا رہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی، لیکن شاید یہ آپ کی جو گفتگو یا جو سننے والے لوگ ہیں ان سب کی گفتگو میں جو ایک جذبہ ہے نا، خاص طور پہ میرے خیال سے یہ زندہ رہنا چاہیے. اور یہی میرے خیال سے ایک امید کی کرن ہے ہمارے اندر کہ شاید آپ لوگ، آپ کے دل میں، میرے دل میں، یا ہمارے تمام مسلمانوں کے دل میں اگر یہ جذبہ موجود ہے کہ فلسطین ایک دن آزاد ہوگا. یہ بیت المقدس جو ہم نے اسٹوڈیو کے اندر لگایا ہوا ہے، یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ آج بھی ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطین کے لیے، اور ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں فلسطین کے لیے. جب وقت آئے گا تو میرے خیال سے یہ جذبہ ہمارا ضرور کام آئے گا. یہ جذبہ مسلمانوں کو اللہ کی دین ہے اور یہ رہے. باقی ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم نے جانا ہے اس دنیا سے، اور ہم کچھ ایسا کر کے جائیں کہ جو اسلام کی خدمت ہو، انسانیت کی خدمت ہو. اور وہ شخص انہی میں سے ایک تھا جس نے اپنے خطے کے لیے، اپنی امہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے اس قول کی خاطر کہ باطل کے سامنے ٹکرا جاؤ، یہ نہ سوچو میں کمزور ہوں. اور پھر مجھے یاد آتا ہے یہودی مانتے ہیں اس پیغمبر کو، داؤد علیہ السلام. انہوں نے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ لڑا تھا، اور وہاں پر ایک شخص جس کا قد اس وقت آئی گیس 7 فٹ ہوگا، جو آج کل کے قد کے مطابق، جو بہت دیو قد اور لمبی جسامت والا، اور وہ یہاں سے جو داؤد علیہ السلام کی بادشاہ کے لشکر سے لوگ جاتے تھے، وہ ایک ایک بندے کو قتل کر رہا تھا. تو پھر داؤد علیہ السلام بہت کمزور، ریوڑ بکریاں چرانے والے، وہ آئے اور بادشاہ نے پوچھا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے. انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا میں کروں گا. اور وہ کمزور شخص نے، ہمارے پیغمبر ہیں، انہوں نے اس وقت کمزور شخص نے بنسبت جسمانی طور پر اپنی، جس طرح وہ شیر کا شکار کرتے تھے بکریوں کو بچانے کے لیے، جس طرح ایک اینٹ کو، ایک روڑے کو انہوں نے کر کے تو ایک بچڑی سی بنا کے جو بھی انہوں نے پھینکا اس کی آنکھ پہ لگا، سر سے گزر گیا اور وہ وہاں پر مر گیا، ہلاک ہو گیا. تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شخص، پھر اللہ نے انہیں بادشاہت سے نوازا. تو جو کمزور ہے، اگر وہ کمزور پیدا ہوا ہے یہ اس کی غلطی نہیں. کمزور لڑے بغیر کمزور مر گیا ہے، یا وہ کہتے ہیں نا غریب پیدا ہوا تمہاری غلطی نہیں، غریب مر گئے تو تمہاری غلطی ہے. کمزور پیدا ہوا، اللہ نے کمزور پیدا کیا، کمزور جگہ پہ پیدا کیا. مسلمان اس وقت کمزور ہیں، ہاں کمزور لڑا نہیں طاقت کے سامنے، یہ بدقسمتی ہے اور اللہ کے اس قول کی نافرمانی بھی ہے، جہاد کی نافرمانی بھی ہے. ہم یہاں سے میسج یہ دے سکتے ہیں اپنے پاکستان سمیت پورے میں ایک انسانیت ہو کہ اگر 5 چیزیں ایک مٹھی کی طرح ہو جائیں، 5 ارکان جہاں سے بھی ہیں، جس ملک سے بھی ہیں، جہاں سے بھی ہیں، میرے خیال سے اس وقت جو مسلمانوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے وہ یونٹی ہے میرے خیال سے. 5 اگر ارکان آپ کے اوپر فرض ہیں تو جہاد بھی بہت فرض ہے، جہاد بن نفس بھی فرض ہے. نفس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ عیش و عشرت میں پڑے رہیں سانوں کی، ایسا نہیں چلے گا. یہ آپ کے گھر تک بھی آگ آ رہی ہے، آپ کے گھر تک آ چکی ہے، اور یہ آپ کے گھر کے اندر آگ داخل ہو چکی ہے. جب آپ کے پاؤں جلیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ وہ سسکتیاں، مائیں، بچے، ایک بچہ اگر 2 سال کا بچہ اس کی لاش اٹھا کے جو والد ہے اس کی آواز کو نہ تو پاکستان اور نہ ہی عرب کے حکمران نہ اس کے درد کو سمجھ سکتے ہیں، جن کے اپنے بچے بلینئرز ہیں اور وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور ہیرو میں کھیل رہے ہیں. تو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارا صرف ان کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نا، تباہی ہے عربوں کے لیے، تباہی ہے.
تو بھائی جان اس کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں. سفارتکاری آپ کر نہیں پاتے، وہ آپ سے ہوتی نہیں، غلام ہیں، جنگ آپ لڑ نہیں سکتے، کمزور ہیں، نڈھال ہیں، 2 بول پیار کے وہ بھی نہیں آپ بول رہے. میرا تو بس اتنا گلہ ہے. اور گلے سے زیادہ مجھے اس بات پہ ہے کہ آخری بات کہ اگر آپ چھوٹی طاقت کمزور نہیں پڑے گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں، وہ آپ نے دینا ہے، وہ میرا اور آپ کا فرض ہے.